تم نے کیا پہنا ہے فاطمہ؟ یہ دیکھو سونے کے کنگن ہے، چاہتی ہے ہاں اتار کے دے دوں، کہو سبحان اللہ۔ کنگن بھی دی، ہار بھی دیا، مٹھی بھی دے دی، واپس آئے۔ ماں نے کہا اگر رومال بھی پٹا ہوا نا کسی کو دے دینا، اگر بھائی کے لڑکے کو تو ماں کے لیے لے کے آ، 5 روپے کا ہے۔ لیکن یہ فاطمہ طاہرہ کی ماں ہے۔ خدیجہ کبریٰ نے کہا بیٹی سونے کے کنگن کہاں ہے، مٹی کہاں ہے، پٹی کہاں ہے؟ کہا ماں ایک بچی رو رہی تھی، یتیم تھی، میں نے اسے عطا کروا دی۔ سبحان اللہ، کہا بہت اچھا کیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے ماں، کیا یہ ہے ماں؟ ارے کیوں نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنانے کے لیے ماں خدیجہ کبریٰ گئی اور سالن لے کے آ رہے تھے، پیر پھسلا تو شرم ہوتی ہے۔ اگر مولانا ہو یا کوئی امیر شخص ہو گاڑی لے کے جاتا ہے، بیچ میں اگر بند ہو جائے گاڑی تو سب پوچھتے کیا ہوا، تو بند ہو گئی، لو کک لگا تو حیرت۔ تو یہاں حال یہ ہوا کہ ماں خدیجہ کبریٰ کا پیر پھسلا سالن لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور کہو کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ خدا رب ہو کر اپنی بندی کو سلام بھیجتا ہے، وہ ماں خدیجہ کبریٰ ہے، فاطمہ کی ماں کو سلام کرتا ہے۔ اور یہ درست نہیں بتاؤ۔ لگتا ہے بیچ میں گولی کی بات کروں نیند سے بیدار ہو جاؤ، اور یہ درود اللہ ہوگا۔ انہی کی اولاد دلی کے خواجہ نظام اولیاء اللہ 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 کرے غائب ہو جائے، جب چلے خوشبو جاری ہو جائے۔ وہ محبوب الہی آقا صاحب کیا چاہتے ہو؟ اولاد کیا چاہتے ہو؟ مال۔ بیمار آیا دم کر دیا، ماں دیکھ جلے کر دیا، دیکھ ماں سب آتے ہیں کہتے پاتے ہیں، اللہ نے کمال والا بنا دیا۔ تو کہا اے بیٹے تو ایسے ہی کمال والا نہیں ہوا کیا؟ میرے بیٹے ایسے ہی کمال والا نہیں ہوا، کمال تو مجھ میں تھا۔ کیا کمال تو مجھ میں تھا؟ اگر ماں نمازی ہوگی تو بیٹا نمازی ہو جائے گا، باپ نمازی ہوگا تو بیٹا نمازی ہو جائے گا، اگر ماں قرآن کی قاریہ ہے تو بیٹی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ ماں میں عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کمال دیا۔ کہا نہیں بیٹا کمال تیری ماں زلیخا میں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں جب دودھ کا زمانہ تھا قسم خدا کی میں نے کبھی بغیر وجہ تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، اور درود شریف پڑھ کے دودھ پلایا کرتے تھے۔ اس کا کمال ہے، یہاں تو کمال والا ہو گیا، کرامت والا ہو گیا۔ وہ خواجہ محبوب الہی بارگاہ کرم ہے، ایک اور تائی رہا کہ حضرات کرم فرمائیے، ایک پھول عطا فرما دیجیے، ایک پھول، اگر لڑکا ہو جائے یا لڑکی ہو جائے تو چراغ ہو جائے، دل کو قرار مل جائے، لوگوں کے تانے سن سن کے تھک چکے ہو۔ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے۔ آہا کیا چاہتی ہو کہے ایک لڑکا ہو جائے، تو دعا کر دی اے اللہ اسے لڑکا عطا فرما۔ اتنے میں ایک دیوبندی منافق، کیا منافق پہلے بھی تھے، آج بھی منافق نے دیکھا
کہ یہ نجام اولیاء کے پاس مولانا کے پاس گئی اور دعا کر رہی تو یہ قریب آیا کہا اے نجام اولیاء اس عورت کو ہوگا لڑکا؟ ہاں میرا کام ہے دعا کرنا، اللہ کے دینا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قبول اللہ کرتا ہے، نجام جو دعا کرتا ہے تو کہا مجھے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ چاہے تو تجھے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا کہا؟ ہاں اللہ چاہے تجھے بھی۔ اللہ اب بول کے دعا کرا کے پھنسا۔ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، پیٹ بڑا۔ اب کیا جماعت میں جا کے منہ دکھائے گا؟ محلے والے دیکھ رہے کہ آدمی کا پیٹ بڑھ رہا، عورت کا پیٹ بڑھے، اس کا بڑھتا رہا۔ اب پھنسا، 3 مہینے ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب یہ پیٹ بڑھنے کا کارن کیا ہے بتا سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں تو ماں بننے والا۔ اللہ اکبر، تو قدموں میں گرا کر ڈاکٹر صاحب نکالیے۔ بابا کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے آ کر ہوتا تو کچھ کر دیتے۔ پھنسا، اب پھنسا، 9 ماہ ہوئے، پیٹ بڑا، محلے والے مذاق کر رہے، پڑوسی مذاق کر رہے، گھر والے مذاق کر رہے، دوست مذاق کر رہے کہ تیرا پیٹ بڑھتا ہے کیا ہے؟ منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ کیا؟ منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اب کہا اب تو ایک ہی جگہ ہے۔ کیا؟ ایک ہی جگہ ہے، نجام اولیاء کی بارگاہ میں آیا، رویا کہا کرا یہ دیکھیے 9 ماہ ہوئے، میں نے تو مذاق کیا تھا آپ کا، اب مجھ پہ کرم فرمائیے، میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ رحم آ گیا، ولی ہے نا، رحم آ گیا۔ کہا دیکھ وہ عورت کو پہچانتا ہے؟ کہاں؟ جاؤ اسے بلا کے آ۔ کیا کہا؟ بلا کے آ۔ وہ بلا کے گیا، وہ منافق بلانے گیا، چل بے چل، حضرت نے بلایا چل، اور تو مذاق کر رہا تھا، نہیں کیا چل چل چل، حضرت نے بلایا ہے۔ وہ عورت نقاب پہن کر آئی کہ حضرت کیا حکم ہے؟ کہا بہن یہیں کھڑی رہ جا۔ ایک حجاب منگایا، پردہ منگوایا، اور پردہ منوانے کے بعد بہت بڑا پردہ تھا، اور اس آدمی کو جو منافق تھا اس کا تو یہاں کھڑا رہ جا، بیچ میں پردہ۔ حضرت کہتے میں جو کہوں وہی کرنا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ کہا اپنے دونوں کے پیٹ کو ملاؤ، پردے کو ٹچ کیا، عورت نے اس طرف سے، مرد نے اس طرف سے۔ اب دعا کی اے اللہ جو اس آدمی منافق میں ہے اس میں ٹن اور ہو جائے، کیا اس میں سے اس میں چلا جائے۔ دعا کرنی تھی تو اس میں تھا لڑکا، اس میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کرامت اللہ کے ولی کی، بابا نجام اولیاء کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرا قانون ہے، میں جب پڑھتا تھا نا عارف اللہ قبلہ صاحب، ہاں ہمارے استاد ہوتے، میں بتاتا نہیں ہوں، 8 استاد ہیں میرے، اور میرا مجھے کہتے مولانا صاحب کتاب کرو، اور وہ باتیں کرتے میں بیٹھ جاتا تھا، میرے دوستوں بچپن 14 گھنٹے کے بعد میں پڑھائی کرنے بیٹھتا، کھاتا نہیں تھا، یہ ایسے ہی نہیں ملتا کہ کتابیں پڑھ لی ہو گیا، نہیں، بزرگان دین کی دعا ہونا ضروری ہے، گوشت و خواجہ کی نگاہ ہونا، ماں باپ کی دعا ضروری ہے، بیٹے پاک کا فیض ضروری ہے۔ وہ نجام اولیاء ماں کی دعا تھی، جو ماں نے وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا، درود پڑھ کے دودھ پلایا، وہ نجام اولیاء اشارہ کرتے ہیں کہ اس منافق کے پیٹ میں اس میں آ جائے، آ گیا، اور اس لڑکی کو اللہ نے اڑا دیا، اور اس نے توبہ کی حضرت مجھے معاف کر دو۔ اس لیے شاعر نے کہا نگاہ ولی میں خدا سے دیکھی بدلتی تقدیر دیکھی، ضرور سے آپ کی روایت کر دو۔ حضرت فاطمہ طاہرہ سنیے، حدیث سنا ہوا ہے، یہ تو واقعہ اس لیے کہ بیدار کرنے کے لیے، ایسی روزانہ ایک ایک باتیں دوں گا انشاءاللہ، خواجہ کی بھی ایسی بات کروں گا، چھٹی میں شاید اللہ سنی۔ آج حضرت فاطمہ طاہرہ کا ان کا ذکر مکمل تھوڑا ہو جائے، مکمل تو ہو ہی نہیں سکتا،
ارے اتنی فضیلت ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے. جس کا ذکر جنت میں ہوتا ہو جو فاطمہ، جس کا ذکر جنت میں ہوتا ہو، لیکن مائسہ صدیقہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو بے ہو جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مصطفیٰ بولتے اس طرح فاطمہ بولتی. سبحان اللہ. جس طرح مصطفیٰ چلتے اس طرح فاطمہ چلتی. سبحان اللہ. جس طرح مصطفیٰ بیٹھتے اس طرح فاطمہ بیٹھتی. جس طرح مصطفیٰ قرآن پڑھتے اس طرح فاطمہ قرآن پڑھتے. پتا چلا کہ فاطمہ کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا. ہاں وہ حضرت فاطمہ طاہرہ ہو بے ہو مصطفیٰ جیسی، وہ فاطمہ طاہرہ. ارے جب عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر آ جائے، ہم تو یہاں گھڑی دیکھتے ہیں، اگر 7 منٹ ہو گئے نماز تو مولانا سب جب دیکھتے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھتے کہ 7 منٹ 4 رکعت میں نکال لی، وہ سے جماعت تو فرار ہو جاتے. باپو وہ کس ہو جاتے. ارے بھائی حضرت فاطمہ کی موت سینے میں نہیں ہے. نفل نماز کا حال یہ تھا، نفل نماز کا حال یہ تھا کہ 2 رکعت فاطمہ کھڑی ہوتی پڑھنے کے لیے، 1 رکعت ختم ہوتی حضرت بلال فجر کے جان دیتے تو دعا حضرت فاطمہ کرتی، اے اللہ تیرے نبی کی بیٹی کی 2 رکعت نفل بھی نہیں ہوتی، رات ختم ہو جاتی. وہ سبحان اللہ. یہ فاطمہ 2 رکعت میں پوری رات نکالے. رب حضرت فاطمہ کی مدد رکھنے والے 7 دن ہو جائے امام صاحب کی طرف دیکھیں. یہ ہے مسلمان. ارے قرب خاص ملتا ہے نماز میں. کبھی خدا کے لیے کھڑے ہو کر دیکھو پتا چلے. قرب خاص جتنی دیر کھڑے رہو گے قرب خاص ملتا رہے گا، سینے میں نور ہوتا آتا رہے گا. لیکن کبھی احساس نہیں کیا ہر چیز میں فائدہ. جہاں سب سے زیادہ نماز تو پہلے وہاں چلا جائے. ارے بھائی بزرگان دنوں نے آنکھیں کی رات 40 رات عبادت کی. غوث اعظم نے 40 سال تک عبادت کی. میرے خواجہ نے اتنی عبادت کی، ایسے ہی ولی نہیں رہا. مادر جات ولی تھے، اللہ کے دوست پھر بھی عبادت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے رہے. وہ فاطمہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ معلمہ، وہ ساجدہ، وہ ذاکرہ، وہ صابرہ. سبحان اللہ. ایک ایک القاب ہے. میں وہ بولا نا کس کے ٹائم پر نہیں، صرف جھلکی میں اتنے نام دیتا ہوں. یہ القاب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی آئے. مشکل گسار حیدر کرار بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی ایک بات عرض کرنی. علی کہو کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ایک طرف علی اعظم جمائی کی چچا کے لڑکے بھی ہیں، بچپن سے بڑا بھی کیے ہے مولا علی کو رسول پاک نے. اب کیا کریں؟ سوال ہی ایسا ہے. کہا میری بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. تو علی اعظم نے کہا اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. علی کہو سبحان اللہ. تجھ سے الفت کرتا. یہ ہے. اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں جب فاطمہ کی ملاقات کرتے، کیا برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور جب واپس آتے سب سے پہلے جب فاطمہ کا دیدار کرا کرتے تھے. اور اچانک ایک بار ایسا ہوا، کیا اچانک ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بیٹی فاطمہ ادھر آؤ. کان رکھا. فاطمہ طاہرہ عابدہ کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگ گئی. مائسہ صدیقہ یہ نظارہ دیکھ رہے کہ میری بیٹی فاطمہ رو رہی تھی. ان کے ابا نے کچھ کہا، تھوڑی دیر مسکرانا شروع کر دیا. آقا نے فرمایا ابھی نہ کے نہ کیا کہا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا بیٹی کیا کہتے آپ کے پاس؟ کہا یہ راز کی بات ہے، وقت آنے پر بتا دوں گی. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما
اس کے بعد پھر مائسہ صدیقہ نے وہی پوچھا کہ کان میں جو بات کی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ پہلے تو رو رہی تھی پھر مسکرا رہی تھی، بات کیا؟ امی جان مائسہ بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں ان قریب ہوں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، تو میں رونے لگی تھی۔ تو آقا نے پھر کہا میری بیٹی فاطمہ رو نہیں، اہل بیت پاک میں سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوگی، سب سے پہلے تو پردہ فرمائے۔ اتنا ہی نہیں، وہ فاطمہ طاہرہ عابدہ دعا کرتی تھی، اے اللہ مولا علی کو بلایا۔ اب دیکھو آخری بات، مولا علی کو بھی بلایا، کہا علی اعظم اے میرے شوہر محترم، دیکھو رات کو مجھے کیا، رات کو مجھے دفن کرنا، نکالنا میرا جنا رات کو، ٹھیک ہے رات کو۔ حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ صبح ہوئی 3 تاریخ، حسن و حسین کے لیے کھانا بنایا، کھانا بنایا۔ ارے وہ فاطمہ ہے جب روٹی بناتی نا تو قرآن کی تلاوت کرا کرتی، کہو سبحان اللہ۔ روٹی بناتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرا، حسن و حسین کو کھانا کھلاتی، قرآن پاک کی تلاوت کرا کرتی۔ وہ فاطمہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ معلمہ، حسن و حسین کو سر پہ دل، وہ فاطمہ ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا حسن و حسین کو اور سینے سے لگایا، کہا ماں آج کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا حسین یہ آخری کھانا میرے ہاتھ سے کھا، بیٹا حسین یہ آخری کھانا میرے ہاتھ سے کھا لے، ابھی کیا ہوگا؟ تو ابھی کچھ کر جاؤ گی، رخصت ہو جائے گی ہماری تمہاری۔ امام حسن نے کہا ابھی کیا بات کر رہے؟ کہا بیٹا حسن آج آخری دن ہے اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوں، تمہارے ابا کو بلاؤ پھر آخری کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسن بھی رو رہے، امام حسین بھی رو رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ طاہرہ نے غسل کیا اور پھر خدا کا ذکر کرتی گئی اور دعا کی، اللہ ارے کی روح اسرائیل علیہ السلام نے کھینچی، چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، اس موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، یحییٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت زکریا کیوں نہ ہو، حضرت نوح کیوں نہ ہو، حضرت آدم کیوں نہ ہو، اے اللہ اسرائیل علیہ السلام میرے لیے غیر ہے، میں آج تک کسی غیر میرم کو دیکھا نہیں ہے، مولا کرم فرما، میری روح مولا اپنے دست قدرت سے کھینچنا۔ یہ رو کر حضرت فاطمہ، حضرت طاہرہ، حضرت عابدہ، حضرت معلمہ، حضرت ذاکرہ سجدے میں گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ کی روح کو قبض کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی دست قدرت سے، اور حسین نے دیکھا تھا کہ میری ماں فاطمہ کی روح سجدے میں روح کھینچی گئی، سجدے میں روح حضرت فاطمہ روح دل سے جدا ہو گئی، قالوا انا للہ و انا راجعون۔ مولا ہم سب کے حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ کی خاص نگاہیں کرم عطا فرما۔ اتنے لوگ آئے مولا حضرت فاطمہ کے صدقے ہماری خالی جھولی کو بھر دے خدا، کمیٹی والے، محلے والے، مولا آپ کی سر ہو جائے، مولا پورا مجمع مسجد بن گئی ہے، مولا سب کی جائز تمنا پوری عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جانے کا موقع عطا فرما اور جانے کے لیے گیٹ سے انتظام عطا فرما۔ آخر دعوانا